ہریدوار کی روحانی فضاؤں میں اس وقت ایک خاص نور اور عقیدت کی لہر محسوس کی جاتی ہے جب یہاں بلا مذہب و ملت سروں کا سمندر امڑ آتا ہے۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں دنیا صابر پاک کے نام سے جانتی ہے، کہ 797 سالانہ عرس میں ملک اور بیرون ملک سے لاکھوں زائرین حاضر ہو رہے ہیں۔ ہر طرف عقیدت کے رنگ ہیں، کئی لوگ چادریں اور پھول نچھاور کر رہے ہیں، کئی دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں اور کہیں عقیدت مند آنکھوں میں آنسو لیے اپنی مرادیں پیش کر رہے ہیں۔ یہ مجمع صرف ایک میلہ نہیں بلکہ روحانی اجتماع ہے جو صدیوں سے انسانیت کے دلوں کو جوڑ رہا ہے۔ یہ 4 دن اہم اور بہت مہتوپورن عرس کے ہوتے ہیں، جس میں کہ سب سے مین اور امپورٹنٹ عرس کا جو دن ہے وہ ہے 13 ربیع الاول شریف، جس دن سرکار صابر پاک کا وصال کل شریف ہوتا ہے، جس میں بڑی دعا ہوتی ہے۔ یہ عرس جو اس مقصد کے لیے منایا جاتا ہے وہ دن ہی 13 ربیع الاول شریف کا ہے، جس دن سرکار اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے تھے، تو اسے وصال کل شریف کہا جاتا ہے۔ اس دن خاص دعا زائرینوں کے لیے ہوتی ہے۔ اسی دن شام کو دستار بندی کی رسم ادا کی جاتی ہے، رات کو محفل سما ہوتی ہے، اور اگلے دن صبح کو غسل شریف کی رسم ہوگی 14 ربیع الاول کو، جس میں کہ دربار کو گلاب جل سے دھویا جائے گا، اس میں سندل پیش ہوگا، اور پھر مہمان صابر پاک کو تبرکات دے کر اپنے اپنے علاقوں کے لیے روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اس عرس میں الحمدللہ پوری دنیا سے زائرین آتے ہیں۔ ہندوستان کے تو ہر صوبے، ہر کونے، ہر کوچے سے زائرین صابر پاک کے دربار میں آتے ہیں۔ ویسے بیرون ملک بھی کافی زائرین افریقہ سے، انگلینڈ سے، ملیشیا سے کافی زائرین یہاں پر صابر پاک کے عرس میں ہر سال حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ یہ عرس محض ایک رسوماتی تقریب نہیں بلکہ ایک ایسی محفل ہے جہاں دلوں کو سکون ملتا ہے اور دعاؤں کو قبولیت کی روشنی نصیب ہوتی ہے۔ زائرین کا ماننا ہے کہ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر مانگی گئی دعائیں خالی نہیں جاتی، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، دکھ کم ہو جاتے ہیں اور مایوس دلوں کو نئی امید ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نہ صرف ہندوستان کے کونے کونے سے بلکہ دنیا بھر سے عقیدت مند آتے ہیں اور اس دربار کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں۔ جب ہزاروں لوگ ایک ساتھ امن، خوشحالی اور بھائی چارے کے لیے دعا مانگتے ہیں تو یہ منظر روحانی اتحاد کی ایک لازوال تصویر پیش کرتا ہے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بغیر تفریق مذہب و ملت، بغیر کسی بھید بھاؤ کے سارے زائرین کلیر شریف حاضر ہو رہے ہیں اور صابر پاک میں اپنی عقیدتیں پیش کر رہے ہیں، لنگر لٹا رہے ہیں۔ ہر دھرم کے لوگ یہاں پر پہنچے ہیں اور ایک ہی تھالی میں بیٹھ کر سب کھانا کھا رہے ہیں۔ آج صبح 10 بجے عرس کی مکھیہ رسم کل شریف ادا کی گئی اور یہ عرس جو ہے مسلسل 17 دن تک جاری رہے گا۔ ہندوستان کا سب سے بڑا عرس ہے، ہر دھرم کے لوگ یہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ سب سے پیار محبت، کیونکہ ان جو درگاہیں ہیں اور صوفیاں ہیں، ان کا پیغام پیار محبت ہے۔ ہمارا پیغام پیار محبت بھائی چارہ ہے، اللہ اسے قائم دائم رکھے۔ یہ ہمارا ملک ہندوستان پھولوں کا گلدستہ، یہ ہمیشہ شاد و آباد رہے۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ یہ مقام ہمیشہ سے ہندو مسلم اتحاد اور مذہبی رواداری کی مثال رہا ہے۔ عرس میں ہندو عقیدت مند بھی بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ منظر ہندوستان کی اس صوفیانہ روایت کی جھلک ہے جہاں مذہب اور عقیدے کی سرحدیں مٹ جاتی ہیں اور صرف انسانیت باقی رہتی ہے۔ صوفیاء کا یہی پیغام تھا کہ دلوں کو جوڑو، نفرتوں کو مٹاؤ اور محبت کو عام کرو۔ آج بھی پیران کلیر رحمت اللہ علیہ کی فضاؤں میں وہی صدا گونجتی ہے، محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں۔ سرکار بہت اونچی شان والا ہے، یہ آل رسول ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل ہے، تو یہ آل ایسی ہے کہ الحمدللہ ورلڈ میں ان کا نام ہے۔
हुजूर सरकार साबिर पाक अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलीरी। ये अल्हम्दुलिल्लाह कलीर शरीफ ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह के हिंदू मुसलमान सबको शिफा मिलता है इस दर से, और यह हमारा अक़ीदा के बुज़ुर्गों से मिलता है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को ना किसी का डर है ना किसी का खौफ। ये वली अपने अपनी कब्रों में ज़िंदा है, हमें इनकी ज़िंदगी का शौर नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पैगाम है इस दरगाह से। चारों तरफ के मुरादाबाद, बरेली, बिजनौर, पाकिस्तान, बाहर दूर दूर से हजरात जारीन आते हैं और शिफा पाते हैं इंशाअल्लाह। ये 3 रोज़ा उर्स सिर्फ रूहानी इज्तिमा नहीं बल्कि सदियों पुरानी सकाफती रवायत की भी तजदीद है। जब लाखों ज़ायरीन कव्वालियों की महफिलों में डूबे होते हैं, जब दुआओं की सदाएं फजा में गूंजती है, जब हर तरफ अमन और भाईचारे का दर्स दिया जाता है, तो ये उर्स हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब का जीता जागता मंजर बन जाता है। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का फैजान आज भी उसी तरह जारी है। लोगों को उम्मीद देता है, दुख बांटता है और दिलों को करीब लाता है। ये उर्स हमें ये याद दिलाता है कि तसव्वुफ की असल रूह इंसानियत, अखुवत और अमन के पैगाम में है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का तो संदेश जाता ही है। जब मेरे मिसेज को यहाँ आराम मिला है, और मैंने वैसे आपसे बता था मैंने हिंदू धर्म से विलोम करता हूँ, और फिर इस्लाम में मेरी ऑटोमेटिक आस्था बन गई, और ये संदेश अपने आप ही चलेगा भाईचारे का। और जो बीमारी हम लेके आए थे ना, वो हमारी बीमारी कट गई इसके दरबार पे आने, साबिर पाक के दरबार पे आने से। सबसे मेन बात ये है। और हम 4 साल से आ रहे हैं लगातार। बहुत अच्छा महसूस होता है। ऐसे रहते हम तो जैसे अपने घर पर रहते हैं, ना कोई महसूस होता कि हम दूसरे धर्म में हैं। ऐसा लगता है जैसे अपने ही गांव में है, अपने ही जैसे हमारे मंदिर होते हैं हिंदुओं के, ऐसे ही लगता है। यहाँ भी हमें भाईचारे का बहुत सुकून मिलता है, अच्छा महसूस होता है। अच्छे दर्शन होते हैं, अच्छे दर्शन होते हैं। कोई ये नहीं अभी कोई बखड़ा कर बोल रहा है, सब अच्छे से पेश आते हैं। पीराने कलीर का 757वां उर्स एक बार फिर ये साबित करता है कि सूफिया की तालीमात वक्त, मजहब और सरहदों से मावरा हैं। ये दरबार सिर्फ अकीदत का मरकज नहीं बल्कि अमन और इत्तेहाद की रोशनी का मीनार है, जो आज भी सबको अपनी आगोश में समेट लेता है। यहाँ आने वाला हर ज़ायर यही पैगाम लेकर लौटता है कि असल इबादत मोहब्बत, भाईचारा और इंसानियत की खिदमत में है। वो मर्ज इश्क ही क्या जिसमें जल्द शिफा मिले, वो मर्ज इश्क ही क्या जिसमें जल्द शिफा मिले, कौन मांगे खुशियों की दुआ जिसको दर्द में खुदा मिले।